کی کیا پلی تھی؟ ایک شخص ہے ظاہر جعفر جس نے قتل کیا ہے، اس کے پیرنٹس کا تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ کیوں اس وقت گرفتار ہیں، کہ جناب ظاہر جعفر نے ان کو اطلاع دی قتل کی، تو وہ بجائے اس کے کہ پولیس کو انفارم کرتے وہ اپنے طور پر بچاتے رہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی ایک جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے جو کہ سیلف ایک جرم ہے۔ اب یہ قاتل ایک ادارے سے وابستہ تھا، اس کی والدہ ابھی بھی اس ادارے سے وابستہ ہیں جس کا نام تھیراپی ورکس ہے، اس ادارے کے 6 افراد گرفتار ہو گئے۔ یہ کیس جب کس اسٹیج پہ پہنچا تھا تب گرفتار ہوئے تھے اور کیوں گرفتار ہوئے تھے؟ ان پر کیا الزام تھا کہ انہوں نے کس انداز سے اس قتل میں ساتھ دے دیا ہے؟ جی وسیم، بات یہ ہے کہ ایک بات تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کسی کی ضمانت ہو جانا جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر الزامات ختم ہو گئے ہیں اور وہ بری ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹرائل میں تو وہ اپنے ابھی بھی ملزم ہیں، اور جب یہ چلان پیش ہوگا تو ان کا کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ اپنے انداز میں دیکھے گی جو ان کے خلاف شہادتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ضمانت جو ہے یہ سوابدیدی اختیار ہے کسی بھی عدالت کا، یہ جج جو ہے وہ سوابدیدی اختیار اپنا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی کوئی اتنی بہت عجیب بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک ان کے رول کا تعلق ہے، وہ رول ان کا بڑا اہم رول ہے اور بڑا معنی خیز رول ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاص طور پہ جو تھیراپی ورکس کے جو انچارج ہیں، وہ چونکہ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، جو پولیس کی جو فائنڈنگز ہیں یا تفتیش ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ملزم کے والدین نے بجائے پولیس کو اطلاع کرنے کے انہوں نے تھیراپی ورکس کی خدمات حاصل کی کہ آپ جائیں اور جا کے ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور چیزوں کو مینج کریں۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے، اور چونکہ اس کے جو اونر ہیں وہ ان ساری چیزوں کو خود ریگولیٹ یا مانیٹر کر رہے تھے، تو ان میں آپ نے دیکھا کہ جب ان کا اپنا ہی ایک تھیراپی سینٹر کا ملازم امجد اس کو جب اندر گیا تو ملزم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اور ہے، تو اس نے جلدی میں اس کو بھی زخمی کیا اور شدید زخمی کیا۔ اس کو ایک ایبڈومن میں بھی چھری لگی ہے، ایک اس کے شن پہ وہ لگی، وہ جو پنڈی ہوتی ہے۔ تو اب یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ جب اس کو انجرڈ کیا گیا، یہ بھی ایک کرمنل ایکٹ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ پولیس کو رپورٹ کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ پولیس اسٹیشن جاتے، وہاں پہ ان کی انجری اسٹیٹمنٹ بنتی، اور کانسٹیبل کی نگرانی میں ان کو جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ میڈیکل لیگل رپورٹ بنتی جو کہ کرمنل کیسز میں بنتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہ پہلے اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے گئے، انہوں نے انکار کر دیا ٹریٹ کرنے سے، پھر یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ اس کی MLR نہ بن سکے، تو اس کو ایک قابل دست اندازی جرم کو انہوں نے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ظاہر کر کے، یہ بھی ایک تعزیرات پاکستان میں جرم ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ قانون نافذ کرنے والوں کو ایک دوسرے اینگل پہ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ یہ خاور صاحب اس پر اگر یہ کہا جائے، یعنی یہ سمجھنے کے لیے چونکہ ظاہر ہے کیس بہت ہائی پروفائل ہے، اور جب یہ خبر آئی ہے تو لوگوں کی سب کی آئی بروز ریز ہو گئی کہ یار اتنا بڑا مقدمہ، اس میں ضمانتیں ہو گئیں، تو ظاہر ہے معاملہ یہ ہے کہ ظاہر جعفر ایک ادارے سے وابستہ تھا تھیراپی ورک، اس کے 6 افراد کی بھی بشمول ان کے اونر کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر جعفر نے اپنے والد سے رابطہ کیا، والد نے تھیراپی ورکس والوں سے رابطہ کیا، تھیراپی ورکس والوں نے اپنا ایک بندہ جس کا نام امجد تھا اس کو بھیجا، ظاہر جعفر سمجھا کہ یہ کوئی آؤٹ سائڈر ہے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ کور اپ کرنے کے لیے ہے، اس نے اس پر بھی اٹیک کیا، وہ زخمی ہوا، جب زخمی کیا تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ پولیس اسٹیشن جاتے اور معاملہ بتاتے، بجائے اس کے انہوں نے یہ نہیں کیا اور وہ کیا جو آپ نے بتایا۔ اب اگر اس پہ پلی یہ لے جائے کہ بھائی یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے، یہ ان کو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ مجرمانہ غفلت ہی ہے، اس سے کسی انداز سے اس قتل کے پلانرز یا ایگزیکیوٹرز میں شامل ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے ان میڈیا یہ تھیراپی ورکس والوں کا؟ دیکھیں اس میں جو مین ایلیگیشن یہ ہے کہ کسی بھی شہادت کو، ایک جرم کی شہادت کو چھپانا یا اس کو واش کرنا، یہ ایک جرم ہے دفعہ 201 کے تحت، اور اس جرم کا ارتکاب تو پورا نہیں ہو سکا چونکہ پھر پولیس پہنچ گئی، انہوں نے ساری چیزیں سیکیور کر لی، لیکن انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے ان کے اوپر۔ اور آپ کا کیا موقف ہے کہ تعزیرات اور آئین وغیرہ کے تحت یہ جو جرم جو آپ بتا رہے ہیں جو تھیراپی ورکس والوں کا، اس کے تحت کون سی دفعہ لگتی ہے یا کیا سزا بنتی ہے؟ اس پہ تو ایک 201 بھی ہے، اس میں 188 بھی ہے، کسی بھی پولیس کو یا لا انفورسنگ ایجنسی کو اصل واقعے سے جو ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ کر دینا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کا یہ میڈیکل لیگل رپورٹ ہونی چاہیے تھی، پولیس رپورٹ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے اس کو ظاہر کیا کہ یہ ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے۔ اس کی سزا کیا بنتی ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی سزا کوئی 7 سال کی قید بنتی ہے تقریباً، اس میں جو میکسیمم پنشمنٹ ہے۔ کیا آپ کو تعجب ہے آج ضمانت پہ؟ وسیم صاحب
جی میں آپ کو بتاؤں کہ نارملی جو 10 سال سے کم جس میں سزا ہوتی ہے اس میں نارملی عدالتیں ضمانت بھی دے دیتی ہیں بعد از گرفتاری، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو آپ اس لیکن پہ ایک چیز میں آپ کو سرپرائز یا ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہیں آپ اس فیصلے پہ؟ نہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہمارا جو ابھی بھی فوکس ہے جہاں تک مین ملزم جو ظاہر جعفر کے متعلق ہے وہ تو ساری چیزیں ابھی بھی انٹیکٹ ہیں، اس کے خلاف واضح شہادت موجود ہے اور انشاءاللہ وہ جب کیس عدالت میں جائے گا تو اتنی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، اتنی واقعاتی شہادت، اتنی فورنسک شہادت موجود ہے کہ وہ انشاءاللہ سزا سے نہیں بچ سکے گا. تھینک یو، بہت شکریہ شاہ خاور مقدم کے وکیل اس سارے کیس کا ہمیں یہ بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہم نے کہا اس سے آغاز کریں. اب ذرا کوئکلی ایک اور ڈیولپنگ سٹوری کی جس کی وجہ سے یعنی پوری دنیا کی اس وقت سب سے بڑی خبر ظاہر ہے وہ ہے افغانستان.